معجزہ کتنا نرالا یہ ہوا معراج میں، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ چنانچہ اس تعلق سے بھی بدعقیدوں کی جو زبانیں ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ زہر اگلتی ہے، یہ ہمارے ہر چیز پر تانا زنی کرتے ہیں، ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، اور جب ہم جواب دیں تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جواب مت دیجئے، جواب دیں گے تو فتنہ ہو۔ چنانچہ آئیے ذرا دیکھیے مولوی معراج ربانی وہابیوں کا مولوی کیا کہتا ہے شب برات کے بارے میں۔ شب برات کی خصوصیت کیا ہے؟ مستفید شب برات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، شیعوں والی رات ہے۔ میں اور اس کے لیے عام میں مردوں کی عید میری کیسٹ ہے، آپ سنیں، پورے دلائل وہاں موجود ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ کتب حدیث میں دلیل موجود ہے۔ کوئی بھی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے کتب احادیث میں۔ ہذا شہری و شہر رمضان اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ، نہ یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہے، اور میں نے جیسا کہ بتایا اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اسی شعبان کی 15ویں تاریخ کو دن میں حلوہ بنانے، پوریاں پکانے تیار کریں، رات کو مسجد میں مرد عبادت کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں گلچرے اڑاتی ہیں حلوے ماڈے میں، یہ تمام سب چیزیں بہرحال، اور قبرستان جاتے ہیں، یہ تمام سب خرافات اور بدعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کے سوالات سے مکمل طور پر جو بھی میں سمجھ گیا، حرامی ہوں میں سب سمجھ گیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، مجھے مت بتاؤ، میں تو سب انکار کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں اس کی جہالت، پہلی بات کہتا ہے شب برات شیعوں والی رات ہے۔ کن کی رات ہے یہ؟ شیعوں کی رات ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، بے غیرت کو اپنی ماں کا دودھ پیا تو ثابت کر دے کہ شب برات شیعوں کی رات ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ شیعوں کی نہیں، یہ سنیوں کی رات ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، شیعوں کی رات ہے بولتا۔ اور اس کا پھر دوسری جہالت دیکھو، کہتا ہے اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی روایت اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ملا جی چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ بہت ساری روایتیں اس میں صحیح بھی ہے، سیاہ ستہ کی روایتیں بھی اور صحیح روایتیں بھی ہے، مان لو کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف ہے۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے شیعہ والی راتیں ہیں تو ضعیف ہے، تو یہ ضعیف روایتیں بھی کن نے لکھی؟ شیعوں نے لکھی کہ سنی عالموں نے لکھی؟ سنیوں نے لکھی نا، تو سنیوں نے لکھی تو رات تو ثابت ہو گئی نا۔ اب رہ گیا کہ اگر وہ روایتیں ضعیف بھی ہو تو فضائل میں ضعیف روایتیں مقبول مان لی جاتی ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ ضعیف فضائل کے معاملے میں مان لی جاتی ہے جو میں نے جملہ کہا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، بارش کے دنوں میں ایک چھوٹا سا اس نے جھوپڑا بنا رکھا ہے، اور اس جھوپڑے کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن پانی کہیں سے کچھ ٹپک رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور ایک آدمی پورا ننگا ہے، جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں اس کے، روڈ پہ سرے روڈ پر وہ پاگل آدمی بھیگ رہا ہے، اور وہ ہنستے ہوئے بھیگتے ہوئے ہنستا ہے، اور ہنس کے وہ جھوپڑی والے کو تانا دیتا ہے کہ میاں جھوپڑے میں بیٹھے ہو، پانی تو ٹپک رہا ہے۔ تو آپ بتائیے وہ جھوپڑی والا بہتر ہے کہ جو باہر بھیگ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ جھوپڑی والا، بولو بھائی، جھوپڑی والا، جھوپڑی والا بہتر ہے۔ جھوپڑی والا کہیں گا بے منوس تو لاوارث کتے کی طرح کھڑا ہوا ہے دروازے کے باہر، تیرے پاس نہ چھت ہے نہ گھر ہے، اللہ نے مجھے کم سے کم چھت دی، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح چھت تو دی، کچھ تو بچاؤ ہو رہا ہے، پورے بھیگنے سے تو بچ رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ بس یہی مثال ہے کہ سنیوں کے پاس شب برات منانا چاہیے، شب برات کی اصل ہے، ضعیف روایت تو ہے، نہیں منانے کے لیے تیرے پاس کون سی روایت ہے بے ننگے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو روڈ پہ ننگا کھڑا ہوا سبحان ہے، اللہ، واہ 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 واہ، نہیں منانا چاہیے، اس کے لیے ایک روایت تو سنا دے۔ کیا بات ہے، ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی ہی جھوپڑی ہے تو کیا بات ہے، یہ ہے ضعیف روایت کا معاملہ۔ تو صاحب کہہ رہے تھے ان کا دھرم ہی ضعیف ہے، ضعیف روایت اس سالوں سے کوئی روایت نہیں آئی ہے۔ اور پھر ایک حدیث پڑھا، اس سے ایک سوال میں پوچھا گیا کہ بھئی حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ حضور نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اب اس کی دوگلے پنے کی بات دیکھو، کہتا ہے یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری، یعنی جاہل دیکھو روایت گزری نہیں اور ضعیف ہے۔ ابے خبی جب تو نے روایت ہی نہیں دیکھی تو ضعیف ہے یہ کس نے تیرے ابا نے بتا دیا تیرے کو؟ کیا بات ہے، یہ ہے ان کی جہالت، وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ میں چند حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں شعبان کی 15 تاریخ کو 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے۔
اور لوگوں کے سال بھر کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں اور فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو کس نے لکھا؟ امام عبدالرزاق نے المصنف میں۔ اور امام عبدالرزاق کون ہیں؟ امام عبدالرزاق امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد۔ شیعہ تھے کیا؟ تب شیعوں کی روایت ہے، بولتا کبھی ابے تو شیعہ کی اولاد ہوں گا۔ امام عبدالرزاق نے المصنف میں لکھا، جلد نمبر 4 صفحہ 317۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن الجامع الاحکام القرآن جلد 16 صفحہ 128 پہ لکھا۔ امام بہقی نے اس روایت کو شعب الایمان جلد 3 صفحہ 386 پہ لکھا۔ امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح، جس کو مشکات شریف کہتے ہیں، مشکات المصابیح جلد 1 صفحہ 277 پر لکھا۔ آئیے دوسری حدیث سنیں شب برات کی اصل کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی۔ حضور کے ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 9۔ حضور نے 11 نکاح فرمائے اور ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کی حیات رہی، اور ہمارے لیے 4 سے زیادہ ایک وقت میں جائز نہیں ہے، یہ صرف نبی کی خصوصیات ہے۔ تو حضور نے ہر بیوی کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ آپ ایک رات ان بیوی کے حجرے پاک میں تشریف فرما ہوتے، دوسرے دن دوسری بیوی کے بعد، تیسرے دن تیسری بیوی کے بعد، تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے، انصاف اور اس کا تقاضا پورا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات حضور میری باری میں تھے، لیکن اچانک آدھی رات کو میں نے دیکھا، میری نیند کھلی تو دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے، سرکار بستر سے غائب تھے۔ تو مجھے خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے کمرے میں گئے ہوں گے۔ تو میں حضور کی تلاش میں نکلی اور ازواج محترات کے کمرے بالکل ایک کے بازو ایک لگے ہوئے تھے، بالکل ایک کے بازو ایک۔ فرماتی میں ہر کمرے کے قریب سے گزرتی مگر حضور کی موجودگی کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ حدیث میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن شارح نے حدیث بڑا پیارا بات بیان کرتے، اس کی شرح کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ گزر رہی ہے، دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتی نہیں ہے کسی سے کہ آپ کے گھر میں حضور ہے کیا، آپ کے گھر میں حضور ہے کیا۔ ایک گھر کے کمرے کے پاس آتی ہے تو کچھ رکتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتی ہے، دوسرے کمرے پہ آتی ہے، دیکھتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کیسے محسوس کر رہی تھی کہ حضور ہے یا نہیں، رات کا وقت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ ایک جگہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو، سرکار کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور جس راستے سے گزر جاتے تو کیا ہوتا، وہ راستے مہک جایا کرتے تھے۔ تو میں نے حضور کی خوشبو نہیں دیکھا، سمجھ لیا کہ حضور یہاں تشریف فرما نہیں ہے۔ تو فرماتی ہے پھر خیال آیا آپ مسجد نبوی میں گئے ہوں گے اور حضور اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو کہتی ہے میں مسجد میں داخل ہوئی تو حضور مسجد میں بھی نہیں تھے۔ تو پھر مجھے بڑی فکر ہوئی کہ حضور کہاں چلے گئے آخر۔ تو کہتی ہے کہ پھر خیال آیا کہ حضور کو میں قبرستان میں دیکھ لوں۔ تو جنت البقیع قبرستان بالکل حضور کے روضے کے قریب، حجرے کے قریب تھا۔ وہاں گئی تو آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا آقا قبروں کے بیچ درمیان میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی ہے آنسو سے۔ حضرت عائشہ جاتی اور سلام عرض کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضور نے اپنے چہرے اقدس کو پھیرا ان کی طرف اور کہا ہے عائشہ تم نے کیا یہ گمان کیا کہ اللہ کا نبی تم پہ ظلم کرے گا، تمہاری حق تلفی کرے گا اور تمہاری باری میں کسی اور کی باری